اچھا سر، پیج 71 پہ ابھی ذکر بھی ہوا کہ جو ورشپ ہے یہ کانشیسنس کو ڈفرینٹلی اس پر ایکٹ کرتی ہے، ایک پروفیٹ کی کانشیسنس پہ اور طرح اور ایک اور شخص کی اور طرح ایکٹ کرتی ہے. تو اسی کے آگے یہ جملہ ہے کہ it tends to create a fresh ethical world wherein the prophet, so to speak, applies the pragmatic test to his revelation. تو یہ pragmatic test کی مجھے تھوڑی یہ تو علامہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں نا، جو پہلے خطبے کے اینڈ پہ ہے، شاید پہلے خطبے کے اینڈ پہ ہے. علامہ فرما رہے ہیں نا کہ دو طرح کے ٹیسٹ ہیں، یعنی جب آپ ذات حق کو ثابت کرتے ہیں یا تو عملی نتائج کے ذریعے سے کرتے ہیں یا علمی دلائل کے ذریعے سے کرتے ہیں. تو علامہ نے فرمایا کہ عملی نتائج کے ذریعے سے کرنا یہ انبیاء کا راستہ ہے. میں جو راستہ چنوں گا وہ استدلال کا راستہ ہے، دلائل کے ذریعے کرنا. اچھا، انبیاء کیا کرتے ہیں؟ انبیاء جس وحی کے حامل ہوتے ہیں اس وحی کے ذریعے ایک سوسائٹی کریٹ کرتے ہیں، ایک سویلائزیشن کریٹ کرتے ہیں، تو ایک بالکل نئی دنیا کی تخلیق کر رہے ہوتے ہیں انبیاء. تو اس سے بڑا پریگمیٹک ٹیسٹ کیا ہے؟ جیسے آخری خطبے میں بھی علامہ نے فرمایا کہ جیسے بات، چونکہ ویسٹ سے اس میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں نا، کہ اگر یہ کہیں کہ وحی کا آنا کوئی سائیکولوجیکل فینومینا ہے، تو علامہ کہتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کتنا قیمتی فینومینا ہے جس کے نتیجے میں پوری ایک نئی تہذیب وجود میں آ جاتی ہے، پوری ایک نئی سوسائٹی وجود میں آ جاتی ہے، پورا ایک نیا مورل ایتھیکل کوڈ وجود میں آ جاتا ہے جس کے اوپر دنیا اپنی جانیں لٹا دیتی ہے، اور ان ویلیوز کو اس کے ماننے والے اپنی زندگی سے زیادہ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ سوچنا چاہیے. تو اب پریگمیٹک ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے جو میسج لیا جبریل امی سے، اس کے نتیجے میں جو سوسائٹی قائم کی وہ دنیا کی ایک آئیڈیل سوسائٹی تھی اور ہے آج تک وہ سویلائزیشن موجود ہے. تو کیا پھر ہمیں قرآن سے ایسی کوئی چیز ملتی ہے کہ انبیاء پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیسٹ بھی اپلائی کرتے ہیں؟ پھر وہ اپلائی قطعاً نہیں کرتے، ان کا عمل خود بہت ٹیسٹ ہوتا ہے نا. صاحب قرآن مجید خود ایک پریگمیٹک ٹیسٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 جگہ قرآن چیلنج کر رہا ہے بھی میری جیسی لے کے آؤ کوئی چیز. قرآن مجید کہتا ہے میری جیسی کتاب لے، پھر کہتا ہے 10 صورت، کہتا ہے 1 صورت لے آؤ بھائی، فاتو بھی صورت میں مسئلے. تو یہ نہیں کہ خود قرآن مجید اور قرآن مجید کے نتیجے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تہذیب، وہ تو نہیں کہیں گے یہ وہ ٹیسٹ ہے، وہ تو ہم جج کر رہے ہیں نا. وہ تو ان کا یعنی پیغمبر کا معجزہ اور سب سے بڑا معجزہ خود ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سوسائٹی اور وہ افراد جو ان تعلیمات کے عکاس ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری معجزہ جو قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، یہ خود ایک وہ ہے، اس کو پورا کر لیں. مطلب رسول کی تعمیر کردہ جو سوسائٹی ہے وہ سوسائٹی خود ایک عملی سطح پر ان کی ریولیشن کا ٹیسٹ ہے، اس کا منہ بولتا اظہار، جو کہ وہ ایویڈنس بن کے کہنے کی ضرورت سامنے انہیں نہیں ہے. باقی پریگمیٹک ٹیسٹ جو ہے وہ ایک اور انداز میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے مطلب اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، جو مسٹیکل ایکسپیرینس ہے، وہ مسٹیکل ایکسپیرینس کا ٹروتھ کہاں تک ہے، تو جیسے نور صاحب نے اشارہ کیا کہ اس کے لیے 2 ٹیسٹ علامہ نے جو پہلے چیپٹر کے آخر میں بتائے ہیں وہ اس حوالے سے بتائے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ جناب مجھے یہ فلاں چیز، میرا جو ایکسپیرینس تھا، جو ریلیجس ایکسپیرینس تھا، اس سے مجھے یہ فلاں کانٹینٹ ملا ہے، یا اس سے مجھے فلاں خبر ملی ہے، یا حکم ملا ہے، یا جو کچھ بھی، تو اس کو آپ کس طرح سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، اس کی کریڈیبلٹی کا جائزہ کیسے لے سکتے ہیں. اس کے لیے علامہ نے 2 ٹیسٹ کا ذکر کیا ہے، اور ایک وہ ٹیسٹ ہے کہ جو انہوں نے 2nd چیپٹر میں اپلائی کیا ہے، جو انٹلیکچوئل ٹیسٹ ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کا وہ پریگمیٹک، وہ یہی والا ہے تقریباً. وہ اسی کو آپ الٹ دیجئے کہ اس میں وہ ایک عملی اظہار ہے جو کہ ہم لوگوں کے لیے ایک ایویڈنس ہے، اور دوسری طرف کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لڑکے سے پوچھا کہ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے وغیرہ، جس کا مسٹیکل کا دعویٰ تھا سیاد، تو اس سے انہوں نے بتایا کہ تم اس سے آگے نہیں جا سکو گے. تو وہ ایک طرح سے ایک پیغمبر کا پریگمیٹک ٹیسٹ تھا، کیونکہ پیغمبر اس کانٹینٹ کو جانتا ہے، وہ اس تجربے کو جانتا ہے ایک زندہ تجربے کے طور پہ، وہ خود اس سے گزرا ہے، اس ایکسپیرینس سے. تو وہ اس کے پھل سے کہ وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دعویٰ کیا ہے اور اس کی ایکسیس رسائی کہاں تک ہے، تو وہ اس سے بتا سکتا ہے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے. تو لیکن وہ وہاں پہ وہی کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ جو ہے صرف پیغمبروں کے لیے ہے، اور انٹلیکچوئل ٹیسٹ جو ہے وہ فلاسفرس کے لیے ہے. بڑی اچھی بات کر دی سروج صاحب نے. تھوڑا سا میں اس میں اضافہ یہ کر دوں کہ ورنہ واقعی یہ بات درمیان میں رہ جاتی کہ پریگمیٹک ٹیسٹ آج کیسے ہو سکتا ہے. یعنی بڑا اچھا انہوں نے اشارہ دے دیا. کوئی بھی اسپریچول دعویٰ، وہ دعویٰ کرنے والے کی شخصیت کی جو کنسولیڈیٹڈ کنکریٹنیس ہے اس سے ثابت ہوگا. دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میرے اوپر یہ ریویلیشن آئی ہے، میرا یہ روحانی تجربہ ہے،
اور اس کی تصدیق اس کی اپنی ذات نہیں کرتی، وہ اس کی تصدیق وقت خود پھسل جاتی ہے تو پھر وہ دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا. یعنی سب سے پہلے تو اس کی اپنی ہستی اس کو پریگمیٹیکلی لے کے چلے گی نا. اب دیکھیں آپ سے ہم نے اللہ کی بات کی، ایک غزوے سے واپس تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو سارے تھکے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا آرام کر لو. سیان کی حدیث ہے. سب صحابہ کرام مختلف درختوں کے نیچے جا کر لیٹ گئے. آپ نے بھی اپنی تلوار ایک درخت کے ساتھ لٹکائی اور آرام فرما ہوئے تو ایک وہاں بدو گزرا. اس نے دیکھا آپ سے اکیلے ہیں اور بندہ بھی گزرا، نکالی تلوار اور چیخا جی آج آپ کو میں نے یہ وہ جو اس نے کہا. تو آپ سے جب اٹھے دیکھا تو سامنے کھڑا تلوار لے کے، کہنے لگا اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ سے نے کچھ بھی نہیں، آپ نے اللہ. جیسے ہی یہ کہا تو اس پہ کپ کپی تاری ہوگی اور تلوار ہاتھ سے گر گئی. آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اب دیکھیں اس نے کہا کہ میں آپ کو کریم سمجھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ آپ کریمانہ سلوک فرمائیں گے. اب اس میں دو باتیں. پہلی بات کیا؟ پہلی بات یہ کہ جس ذات کا آپ نے دعویٰ کیا تھا اس ذات کے ساتھ کمٹمنٹ سامنے آ گئی اور وہ کمٹمنٹ ثابت ہو گئی، یعنی اس اللہ کو بلا لیا نا آپ نے. اچھا دوسری بات کہ کریکٹر اتنا بلند ہے کہ جان کا دشمن بھی کیا توقع رکھے ہوئے ہیں. اب اگر ایک کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ فلاں ہستی کے ساتھ تعلق ہے، جب اس ہستی کو بلانے کا وقت آئے تو اس کو چھوڑ کے کہیں کسی اور کو بلا رہا ہو تو پھر تو کام خراب ہو گیا نا. تو موریلٹی جو ہے آپ کی مورل جو اسٹرینتھ ہے اور اس سے جو سوسائٹی میں نتیجہ نکلنا ہے وہ امیجیٹ ٹیسٹ ہوگا. یہ سارے صوفیاء یہ لکھتے رہے ہیں، جتنے مسٹکس ہیں مسلم مسٹکس انہوں نے لکھ رکھا ہے، وہ امیجیٹ ٹیسٹ ہوگا آپ کی اسپرچول ایکسپیرینس کا کہ وہ کتنا ویلڈ ہے اور کتنے آپ ہیلوسینیشن میں جا رہے ہیں یا اپنے سیلف ڈسیپشن میں جا رہے ہیں یا گمراہ ہو رہے ہیں یا ڈیویٹ ہو رہے ہیں.